علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حضرات گرامی، یہ بات بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ اذان سے پہلے یا بعد میں درود پاک پڑھنا، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا، صوم 40واں تیجا کرنا، اس سے ملتے جلتے باقی چیزیں جائز نہیں آئیں. اور جب اس کی وجہ پوچھی جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے ناجائز ہونے کی، تو ایک دلیل دی جاتی ہے، اور وہ دلیل زبان زد عام آئے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام نہیں تھا، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے بھی یہ کام نہیں کیا. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں آئے وہ سنت نہیں آئے، اور جو سنت نہیں آئے وہ بدعت آئے. لہٰذا ہر بدعت ناجائز اور حرام آئے. تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتے آئے کہ یہ فرمائیں کہ آپ ہر وہی کام کرتے آئے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اور دینی مشاغل کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت آئے، حضور کے صحابہ نے کیے ہیں، اور اس سے ہٹ کر آپ کوئی کام نہیں کرتے. اگر بات ہے اسی طرح پھر تو ٹھیک آئے. اگر بات ایسے نہیں آئے اور کہتے ہیں وہ لوگ وہ دنیاوی چیزیں ہیں اور یہ دینی چیزیں ہیں، یہ دین میں اضافہ ہے اور حضور کی شریعت میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو پھر ان کی خدمت میں عرض یہ ہے، ایک ہے دین میں چیز کا ہونا، ایک ہے اس کیفیت میں دین میں چیز کا ہونا جس کیفیت میں اس وقت کی جاتی ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جو چیزیں دین میں نہیں تھی اور دین میں شامل کر دی گئی، جو شامل ہو گئی وہ تو ناجائز ہے. اور جن چیزوں کا تصور دین میں موجود تھا اور اس کی کیفیت بدل گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے. اس قانون کو اولاً تو یہ قانون غلط ہے کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم نہیں کرتے، تو اس سے حرج عظیم لازم آئے گا. اس میں پھر کوئی بھی شخص نہیں بچے گا جو بدعتی نہ ہو. اور اگر وہ تعریف کی جائے جو ہم نے کیا ہے، مثال کے طور پر درود پاک آئے، دین میں داخل ہے یا نہیں؟ دین میں داخل ہے. قرآن حکیم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے آئے. آئے ایمان والوں تم بھی بھیجو. اب درود پاک دین میں داخل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ اختیار کر لیا جائے تو کوئی کہے کہ یہ طریقہ ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے ثابت کرو، تو پھر بہت سارے طریقے ہیں جو آپ نے بھی اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہیں، تو اس سے ایک حرج واقع ہوگا. لہٰذا جو شے صحابہ کرام سے ثابت آئے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت آئے، اور کسی شے کا ثابت ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر پائے در پائے دلائل موجود ہوں، بلکہ صرف ایک حدیث پاک بھی اس کے جائز ہونے کے لیے، مستحب ہونے کے لیے کافی ہے. تو لہٰذا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ بھی دین میں داخل ہے، اور اذان بھی دین میں داخل ہے. لیکن ان کی کیفیت اب یہ کہ کچھ لوگ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود پاک پڑھتے آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی شے دین کے باہر سے اٹھا کر ہم نے دین میں داخل نہیں کی، بلکہ دین کے اندر داخل تھی، اس کو ایک طریقے کے مطابق شروع کر دیا، اور وہ طریقہ ایسا ہے جو باہر کی چیز کو اندر داخل کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک ترتیب دینے والا ہے کہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود و سلام پڑھ لیا تو اس میں کیا حرج ہونی چاہیے. تو لہٰذا چاہے وہ دعا بعد نماز جنازہ ہے، صوم 40 میں ایصال ثواب کی جتنی صورتیں ہیں، یہ سب کی سب دین میں داخل تھی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں
کہ یہ چیزیں کوئی فرض یا واجب قرار نہیں دی جاتی کہ اب کوئی فوت ہو گیا تو اس کے لیے لازم آئے اس کے پچھلوں کے لیے کہ لازماً اس کے لیے صوم کریں، لازماً اس کے لیے 40واں کریں، اور تیسرے دن کرو، تیسرے دن نہیں کیا تو پھر گناہ ہوگا، 40ویں دن نہیں کیا تو گناہ ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایک آدھ دن پہلے بھی قرآن خوانی کرا لیتے ہیں، بعد میں بھی قرآن خوانی کرا لیتے ہیں، اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے گھروں کے اندر یہ اہتمام رکھتے ہیں کہ جو روزانہ اپنے فوت شدگان کے لیے قرآن خوانی کرتے آئے، دیگر اوراد و وظائف بھی پڑھتے آئے۔ تو جب وقت بھی متعین نہیں آئے اور انہوں نے ایصال ثواب کرنا ان کے سامنے مطلوب اور مقصود آئے اور کوئی اور شے مطلوب و مقصود نہیں، تو یہ چیزیں دین سے باہر نہیں، نہ ہی ان کو فرض قرار دیا گیا، نہ ہی ان کو واجب قرار دے دیا گیا، بلکہ مستحب عمل ہے۔ جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے اندر بہت ساری ایسی مساجد ہیں جن میں درود و سلام اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی مساجد بھی ہیں کہ جہاں اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں جھگڑا شروع ہو جائے، تو بدعتی ہو گیا، تو نے اذان کے اندر خیانت کی ہے، اذان ادھوری دی ہے۔ اذان تو اس نے پوری دی ہے۔ تو جب اذان ایک الگ عبادت ہے، درود و سلام ایک الگ عبادت ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل کرتے ہوئے عبادت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے عبادت ہے۔ اگر دو عبادتوں کو جمع کر دیا گیا، اس میں کون سی حرج ہے؟ نہ اس میں کوئی صلاۃ و سلام میں اضافہ یا کمی کی گئی، نہ اس میں اذان میں کوئی اضافہ یا کمی کی گئی۔ اگر اس اذان میں اضافہ یا کمی کی جاتی جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اذان ہے، صحابہ کرام کی اذان ہے، تو پھر آپ یہ کہتے کہ انہوں نے دین میں اضافہ کر دیا، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ جب اذان اپنی حالت پر برقرار ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، یہ سراسر انصاف کے خلاف ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ درود و سلام پڑھنے کی کیفیت اور ہوتی ہے اور اذان دینے کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جس کیفیت پر اذان دی جاتی ہے درود و سلام کوئی مؤذن اسی کیفیت پر نہیں پڑھتا، تو یہ بات بھی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اذان میں اضافہ یا زیادتی نہیں، بلکہ اذان اپنی جگہ پر اسی طرح موجود ہے جس طرح دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دور پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں موجود تھی۔ لہٰذا انصاف کے ترازو کو سامنے رکھ کر فقہ اور احادیث طیبات کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔